अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। नाजरीन, आज सियासत में खासा गर्म दिन इस वजह से था कि बिलावल भुट्टो जरदारी बोले हैं, और जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या मीडिया टॉक होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली सारी अट्रैक्शन अपनी तरफ कर लेते हैं। अच्छा, आज उन्होंने कुछ गलत वर्ड नहीं बोला या कोई गलत मुहावरे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने इत्तेहादी जिनके वोट से वो गवर्नमेंट उनको बनाई है, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन सारे का सारा वजन जो है वो उन्होंने अपनी इत्तेहादी गवर्नमेंट में PMLN के हिस्से में डाला है। वोट उन्हें दिए हैं जिससे नून लीग इक्तदार में आई है और वजीर आजम शहबाज शरीफ हुकूमत बनाकर बैठे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सिंध के साथ सुतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। दो तरह के निजाम है, विफाक में अलग सिस्टम है, सिंध के अंदर अलग सिस्टम है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ एक ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है, वो इस तरीके से कि हमें तो वो जो बिल था ना उसमें पूछा गया, ना मुशावरत ली गई, अजीबो गरीब किस्म से जो है वो आईनी तरमीमी बिल पास भी हो गया और हमसे पूछा तक नहीं गया। बड़े गिले शिकवे उन्होंने किए हैं। कुछ उन्होंने अपने वालिद साहब आसिफ अली जरदारी, जिनके पाँव में मोच आई थी, फ्रैक्चर हो गए थे जैसे ही वो दुबई में लैंड किए थे, तो उन्होंने कहा वो ठीक है, उनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन अभी उनको आराम के लिए। मजीद जरा बिलावल भुट्टो आज क्या क्या कुछ फरमाते रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा उन्हीं की जुबानें हम सुने, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिलावल ने एक तो कबायली अजला के अंदर जो दहशतगर्दी है उसकी सूरत हाल पर तहफुजात का इजहार किया है, 26वीं तरमीम पर तहफुजात का इजहार किया है, और VPNs की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा उन लोगों VPNs की बात कर रहे हैं जिनको इस्तेमाल करना नहीं आता था, और हमसे पूछकर VPNs पर पाबंदी नहीं लगाई है। मतलब एक तो पहले कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पाकिस्तान के अंदर चल ही नहीं रही हैं, और जो अगर VPNs लगाकर भी चल रही हैं, यानी कि ट्विटर और एक्स की उन्होंने बात की है, तो उन VPNs को भी ब्लॉक किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। उन्होंने कहा इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, जुडिशियल कमीशन से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है, इस बेंच से। उन्होंने कहा इसमें भी मैं साथ नहीं हूं। मतलब ये नाराजगियां, ये दूरियां काबीना का हिस्सा है भी नहीं, तो क्या एक प्रेशर बिल्ड होगा और हुकूमत को क्या अब उन्हीं के इत्तेहादी टफ टाइम देंगे? इस पर डिबेट करते हैं। इसार राना साहब और जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। राज साहब, बिलावल भुट्टो जो आज गरजे बरसे हैं, इत्तेहादी तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज में बात नहीं करते, कि कोई प्रेशर ग्रुप हो सकता है आने वाले दिनों में, कोई बिलावल भी टफ टाइम दे सकते हैं गवर्नमेंट को? देखिए जी, बिलावल साहब जिस तरह बड़ी गर्मजोशी के साथ रायवेंट गए, फिर बड़े मियाँ साहब को मिले, फिर छोटे मियाँ साहब को मिले, फिर मरियम बीबी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, खाने खाते रहे, तो उस वक्त बड़ा ही जोशो खरोश था, बड़ा जज्बा था। और उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस आपने देखा, फिर बड़े जज्बाती 26वीं तरमीम के ऊपर भी नजर आए। उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए जरूरी भी है। हाँ हाँ। तो अब ये सारे तहफ़्ज़ात की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आ गई है। ठीक है, अवाम को वो बेवकूफ़ समझते हैं सियासतदान, लेकिन इतने ज़्यादा बेवकूफ़ अगर समझा जाए तो इस पर एतराज़ करने का तो बहरहाल हमें हक है कि खुदा के लिए इतना बेवकूफ़ 2024 में लोगों को ना समझा जाए कि लोग आपकी ये जो कारस्तानी है इसको नहीं समझते। लोग अच्छी तरह समझते हैं कि आप ये 4G की क्यों बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट की स्पीड की स्लो की क्यों बात कर रहे हैं, आप VPN की बात क्यों कर रहे हैं। VPN आज बंद हुआ है, आज लगना शुरू हुआ है। VPN का मामला देखिए काफी देर से चल रहा है और आपको कभी तौफीक नहीं हुई इस पे बात की जाए। अब हमारे एक दोस्त है जर्नलिस्ट, वो इस पे पिटीशन भी लेके गए हैं कोर्ट के अंदर, इंटरनेट स्लो के ऊपर और VPN के ऊपर और एक्स के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वहां से कोई ब्रीफिंग हुई है कि ये यूथ का एक इशू है। हाँ। और नौजवानों को अट्रैक्ट करने का एक बड़ा मुनासिब मौका है। तो अच्छा। आप ये बयान दाग दे मिसाइल की तरह, लेकिन मैं हैरान हूं ये किसने इनको समझा दिया कि इस बयान दागने से नौजवान सारे के सारे आपके रोमांस में आ जाएंगे और आशिक हो जाएंगे। सकता है कि उन्होंने अपना गुस्सा नहीं, मुझे पता है कि ये सारी एक बिल्कुल कैलकुलेटेड सी एक मामला है। इसमें फिर उन्होंने साथ ये भी फरमाया कि अमेरिका से तल्कात का भी तड़का लगाया कि जी अमेरिका से, वो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मेरी वालदा मोहतरमा के मामू के चाचे के सतीले भाई के आगे चाचे के दोस्त थे, इस तरह करके उन्होंने 1980 में उन्होंने खाना भी इकट्ठे खाया था। उन्होंने कहा मेरी वालदा को भी उनके दामाद को, सारी दुनिया ट्रंप से रिश्तेदारी निकाल रही है, और मुझे अंदाजा नहीं था कि बिलावल साहब भी ये काम करेंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह वो सारा मिलाया ना जी, वो इतना लंबा बनता है, मैंने कोशिश की एक आधा शायद बीच में से मिस हो गया। अब हालत ये है कि
وہ 6 بچوں کی ماں سے ناراض رہتی تو کسی نے پوچھا کیا مسئلہ، انہیں کہا میں نے سچا پیار نہیں ملا. اب جس لیول پر آپ چلے گئے ہیں اور جہاں پہ جا کے آپ نے گورنمنٹ کو جس طرح سے سپورٹ کیا، جتنا رومانس تھا، جو کچھ آپ لوگوں نے مل کے کیا، اور اس کے بعد آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. جہاں تک انہوں نے کینال کی بات کی تو اس پہ کچھ حضرات، کچھ دانشور حضرات ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ یہ کالا باغ ڈیم سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اور سندھ کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور اس پہ تماشا لگا دینا. آپ جو نئے دیکھیں کینالز کی بات ہوئی. چولستان کے اندر اگر پانی وہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے اور وہاں پہ کچھ ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، ایس آئی ایف سی اس پہ ایک رول پلے کر رہی ہے اور وہاں پہ بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو زمین دی جا رہی ہے، اس پہ کسی ادارے کا کوئی اس پہ وہ بینیفٹ نہیں ہے. رائٹ. مقصد صرف یہ ہے کہ جو زمین اتنے عرصے سے فالتو پڑی ہوئی ہے اس کو زیر کاشت لایا جائے اور $12 بلین کی جو امپورٹ ہے ایگریکلچر کی، اس کو کم از کم ختم کیا جائے، اس کو منیمائز کیا جائے تاکہ پاکستان کا کم از کم یہ $12 بلین تو بچے. ہم ایگرو بیسڈ اکانومی رکھتے ہیں اور ہمیں کبھی کوئی چیز باہر سے منگوا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز. تو اب اس کو بھی ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ نہر کھود کے وہاں چولستان کے اندر کیوں لے جائے. نہیں، ایسا بالکل غلط ہے، اس ایسا کو ہونا بھی نہیں ایک چاہیے. ایشو بنا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی فضا کے بلاول صاحب اس وقت میں یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر ہیں بھی اور گورنمنٹ کے اندر نہیں بھی، سارے امپورٹنٹ عہدے بھی ہیں اور ہم کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے. یہ بالکل کوئی عجیب و غریب سائنس ہے جو مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آئی، شاید لوگوں کو سمجھ آ جائے. رانا صاحب سے سمجھ لیتے ہیں یہ عجیب و غریب سائنس. اور پھر ٹرمپ سے جو رشتہ داریوں والی بات کی ہے راحت صاحب نے، رشتہ داریاں چاچے کے بابے کے تائے کے مامے پی کے ٹی آئی نکال رہی ہے. اب مطلب ہر پارٹی کو ٹرمپ کی ضرورت ہے، تو ٹرمپ کو ہی نا الیکشن کروا دیں پاکستان میں. آپ نے کبھی دیکھا ہو نا رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے چلنی پپو تے میرا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ چل نہیں بڑا کبھی آپ نے چل نہیں، وہ یہ بڑا فاصلہ رکھے ورنہ پیار ہو جائے گا. وہ تو ہوتا ہے. اچھا، بلاول کا حال اس خاتون جیسا ہے جڑی نسدی بھی نہیں تے وسدی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا. ہاں، تو وہ یعنی کہ آج مجھے ان کے اوپر نا ترس آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ بھی نہیں پا رہا کینالز کے اوپر، ٹھیک ہے، اور جو اسے کلوایا جا رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں کہہ پا رہا. اب ان کی 2-3 چیزیں، یہ ٹرمپ شم سے یاری شاری کو تو چلیں چھوڑے سائڈ پہ کریں. He is very well spoken. اب وہ کہتے ہیں، ذرا بات سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مورل گراؤنڈ کے اوپر حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. ہاں. کیا سندھ ہاؤس میں جب لوگوں کی وفاداریاں خریدی گئیں وہ مورل سپورٹ تھی؟ کیا جب الیکشن سے پہلے ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا وہ مورل سپورٹ تھی؟ کیا جب ان کے پولنگ ایجنٹس کو اٹھا لیا گیا تو وہ مورل سپورٹ تھی؟ کیا ان سے جب کاغذات چھینے گئے وہ مورل سپورٹ تھی؟ کیا جب ان سے نشان چھینا گیا وہ مورل سپورٹ تھی؟ کیا 8 فروری کے عوامی فیصلے کے بعد فارم 47 کو پریویل کرنا مورل سپورٹ تھی؟ یہ آپ کی مورل سپورٹ ہے؟ اس کو مورل سپورٹ کہتے ہو؟ آپ نے تو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے نام کو بٹا لگا دیا. وہ ساری زندگی ڈیموکریسی کے لیے انہوں نے اپنی کر دی. آج آپ اس کے دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہو گئے. آپ کس کو مورل سپورٹ کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو مورل سپورٹ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں آپ نے سپریم کورٹ کو ایک مجسٹریٹ کے برابر بنا دیا. دس از واٹ دا مورل سپورٹ از. آپ اس کو مورل سپورٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر عدلیہ کے اوپر بلڈوزر پھینک دیا. یہ مورل سپورٹ ہے. اور میں ایک دوسرے مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ جو جی کرنے والے ہیں سب کے آگے وہ آج 3G اور 4G کی بات کریں گے. یار آپ تو خود جی کرتے ہوئے نہیں تھک رہے. آپ 4G اور 3G کی بات نہ کریں. دس از ناٹ یور بزنس. اگر بزنس ہوتا تو پہلے دن کرتے. آپ نے سب ایک جماعت کے سوشل میڈیا کا بیڑا گرک کرنے کے لیے ان نوجوانوں کے مستقبل کا بیڑا گرک کر دیا جو اس سے پیسے کما رہے تھے. آپ آئی ٹی میں انڈیا کا مقابلہ کریں گے. انڈیا کے اندر آئی ٹی اب جو ہے وہ برج خلیفہ بن چکی ہے. جی ٹھیک ہے نا. آپ نے رہی صحیح کسر بھی وہ جو بچے کما رہے تھے ان کا بیڑا گرک کر دیا. آج یاد آ رہا ہے تم ہائے ازود پشیما کا پشیما ہونا. ٹھیک ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. آج جب لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا تو انہیں یاد آ گیا کہ جی وہ تو یوں ہے اور وہ تو یوں ہے.
तो मॉरल सपोर्ट जो है ना, जरा एक दफा क्लियर कर लें कि किसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आगे या ये गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे या सिर्फ लफ्जी गोलाबारी है? आय है, वो क्या है कि हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। ये क्या इन्होंने लड़ाइयां करनी है? ये करेंगे लड़ाइयां? क्यों नहीं करेंगे? वो Elections- बजट तकरीर से लेके हाँ। बजट तकरीर पे मुन्ने ने नाराजगी जाहिर की, मुन्ने को जनाब उन्होंने पैसे दे दिए सैलाब की जदगान के, मुन्ना खुश हो गया। हाँ, वो जो एक इश्तार चलता था कि मुन्ने के वो को सुधर मिला, मुन्ने को क्या होता है वो जो बच्चे दांतों निकलते तो वो क्या देते हैं, वो मिला, मुन्ने को आराम आ गया है। तो वो आप वो करे जाए, आप लेना कोई स्टैंड किसी बात पे, आप क्यों सो गए हैं? ले आपको तो रहे हैं आज स्टैंड भाई, और जो कितना जुल्फकार करें? राहत से, वैसे तो मेरी साथी क्वींज है, साफ बात है, नहीं लेकिन जी। जुल्फकार राहत ने जो बात की है यार, करे स्पीकर राहत साहब के पैसे वापस। स्पीकर तुम्हारा, सदर तुम्हारा, गवर्नर तुम्हारा, एक सूबा तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, सेनेट पे कंट्रोल, और हुकूमत किसे कहते हैं? ठीक है, खाली नवाज शबाशी को गालियां देने के लिए आप साइड पे हो जाते हैं। आप ओन करें ना, बहादुर है तो इखलाकी तौर पे खड़े हो ना अपने पैरों पे। तो ये तो फिर नून लीग को क्यों वैसे पॉइंट आपका ठीक है राणा साहब, राहत साहब, गवर्नमेंट क्यों इस चीज पे स्टैंड नहीं लेती कि सब कुछ तो आप लेकर बैठे हुए हैं, सिर्फ जब बैशिंग के टाइम आता है तब आप भी साइड पे खड़े होकर तमाशा देखने वालों में शामिल होते हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट तो स्टैंड ले रही है और गवर्नमेंट पहले दिन से कह रही है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो गालियां हमें गलत काम पे पड़ती हैं भाई, उसका एक शेयर बनता है आपका। हाँ। आप मजे ले रहे हैं, आप मौजे कर रहे हैं, आप फंड्स ले रहे हैं, आप हुकूमतें चला रहे हैं, आप ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उसमें हमारी तरफ डायरेक्शन कर देते हैं और आप नीवे नीवे होके निकल जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन बदकिस्मती ये है जो राणा साहब जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ, राणा साहब ने जो बात की है वो बात बिल्कुल ठीक है कि भाई गवर्नमेंट को, अच्छा ये आप जो कह रहे हैं ना कि जिम्मेदारियां उनको लेनी चाहिए, दे ना गवर्नमेंट, जिम्मेदारियां गवर्नमेंट खुद दे, खुद भाई उनको सदर कहे। से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? वाह मुल्क का वाह वाह, रियासत क्या का सदर बना जिम्मेदारी है दिया। कि सदर साहब और का पाँव जिम्मेदारी की फ्रैक्चर है, पाँव देखिए- फ्रैक्चर है उनका। यानी आप देखिए गवर्नमेंट से एक लिस्ट इन्होंने शेयर की। हाँ इन्होंने जी गवर्नर चाहिए, हाँ, प्रेसिडेंट चाहिए, सिंध गवर्नमेंट चाहिए, फलाने फलाना 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 उधर कुछ स्पीकर चाहिए, चेयरमैन सेनेट चाहिए। अच्छा वो स्पीकर तो चलो उन्होंने ले लिया, उन्होंने कहा ये सानू दे दो कम से कम, चेयरमैन सेनेट ले लो। आप सारे आईनी ओहदे लेके सारा कुछ एंजॉय करके उसके बाद आप इस तरह की बात करें तो जेब नहीं। देख लें आपका गला भी साथ नहीं दे रहा कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी बिलावल साहब के नाम पे बस गला ही थोड़ा। अच्छा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करने पर ना देख लें अब नहीं, आपको नहीं। सजा मिल रही है। ये बेसिकली स्मोक का असर है ओह, जो ये yes। इसका शिकार है। मेरी और आल मेरी पाकिस्तानी आंखों से आपको स्मोक का असर नहीं असर नजर नजर नहीं, मैं वैसे देखता नहीं, लेकिन होगा, मैं समझता हूं चार कि होगा। आंखें लगा के बैठे ठीक है हुए ना? अच्छा अब आपने जो कहा ना मोच का, देखें फिर से बात याद रखें, पैर में मोच आ जाए ना तो कोई नुकसान नहीं, सोच में मोच नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है ना? जिनकी सोच में मोच आ गई ना, वो सारी जिंदगी जमहूरियत की लंगड़ी टांग के साथ बैसाखी खेलते हैं। ठीक है ना? ये इन लोगों ने जिस बेड़ा पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। अच्छा राणा साहब एक बात, अच्छा एक बात तो उन्होंने कही और कही है बड़ी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग। ये जमहूरियत क्या है? हाँ, बड़ा अच्छा जुमला है। क्या है मतलब, मैं आसान लफ्जों में क्या है डेमोक्रेसी? जमहूरियत का बेसिकली मतलब यह है कि या तो जमहूरियत की वजह से करप्शन ठीक होती है या करप्शन की वजह से जमहूरियत आती है। हमारे पाकिस्तान में, मैं आपको एक छोटा सा अगर इजाजत दें तो एक छोटा सा वाकया शेयर कर दूं। मैं जरूर, वापस जरूर, आती जरूर। हूँ, मैं राहत साहब के पास वापस आती दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सदर और उसके साथ एक साबिक सदर उसी ताकतवर मुल्क का, वो आया जुल्फकार राहत, उसने कहा, सदर ने कहा जो मौजूदा दुनिया के सबसे ताकतवर, जिसकी जरा सी एक जुम्बिश से दुनिया में चेंज आ जाती है, उसने कहा यार मेरा बेटे को कैंसर हो गया तो मैंने उसका इलाज कराना है। तो उन्होंने कहा कराओ, उन्होंने कहा पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर अब क्या करें? उन्होंने कहा एक मेरा फ्लैट है, मैं वो भेज देता हूं। तो जो साबिक सदर था उसने कहा मुझे एक किताब की रॉयल्टी आ रही है तो वो मैं तुझे दे देता हूं, तू बेटे का इलाज करा ले। एंड यू नो कौन थे वो दोनों? जो बाइडन और ओबामा। क्या उन्होंने एक रुपया भी कमाया? 4 सदरों के मैं बता रहा हूं। क्लिंटन उसकी बीवी जो है लेक्चर्स देके और पैसे इकट्ठे करके जिंदगी गुजार रहे हैं। वो छोटा क्या कहते हैं बुश जो है वो एक फर्म में मुलाजिम है, ठीक है, लारा भी मुलाजिम है।
ٹھیک ہے. ایک اوباما جو ہے وہ لیکچرز دے کے اور ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کرتا ہے. ٹیچر. ٹھیک ہے. آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ جمہوریت کیا ہے, کیا جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ میری قوم اس ٹائم بھوکی مر رہی ہے, میری قوم اس ٹائم سموگ میں مر رہی ہے, میری قوم کے بچوں کو مرض ہو رہے ہیں, ڈاکٹر کہنے کہ 6 سال عمر کم ہوگی ایوریج سموگ سے, اور ہمارے کون سوری ذوالقرنین جسٹ گیو می 1 منٹ. وزیر دفاع باہر, وزیر اطلاعات باہر, وزیر ماحولیات باہر, 3 وقت کا وزیر اعظم باہر, وزیر اعلیٰ باہر, وزیر پتہ نہیں کون کون باہر, سارے تم باہر ہو. کیوں گئے ہو؟ اب سن لے ایک جملہ, بیماریاں شماریاں اپنی جگہ پہ ہوں صدر گی. پاکستان بھول گئے آپ. نہیں, وہ صدر پاکستان میں حلے آ گئے ہیں, مجھے نہیں پتا آ گئے کہ باہر باہر ہی ہیں وہ باہر. اچھا اب کیا ہو کہہ رہا ہے؟ کیونکہ آپ اس سموگ میں زندہ نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے, یہ ہم ہیں کیڑے مکوڑے نا جنہوں نے مرنا ہے نا یار, ہم ہیں جو فل ان دا بلینکس ہیں. ہمارے بچوں نے بیماریاں لے کے جوان ہونا ہے اور ان بیماریوں کو کیری کرنا ہے. اچھا فضا, ایک انہوں نے بڑی بات انٹرسٹنگ کی ہے, بلاول صاحب کی بلاول صاحب نے کہا ہے کہ انٹرسٹنگ بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں اور سسٹم ہے اور ہمیں وہی وفاق کہہ رہی میں ہوں اور کہ دو سسٹم. الگ الگ قسم کے سسٹم چل رہے ہیں. یہ صحیح کہا انہوں نے, کیونکہ سندھ میں زرداری سسٹم چلتا ہے. اچھا, یس, اور پاکستان میں اور کسی جگہ نہیں چلتا. اور زرداری سسٹم کا اگر تعارف کروانے بیٹھ جائیں گھنٹے لگ جائیں گے. کیا مطلب؟ خیر اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے, تو لیکن صدر پاکستان کا سسٹم کیا پورے پاکستان میں نہیں چل سکتا؟ لیکن فضا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں لیکن جمہوریت کو ہم نے لوٹ مار کے لیے رکھا ہے. نہ ہمارے رویوں میں جمہوریت, نہ ہماری پارٹیوں میں جمہوریت, نہ ہمارے گفتگو کے اندر جمہوریت, نہ ہمارے عمل کے اندر جمہوریت. جمہوریت کسی چڑیا یا بلڈنگ کا نام تو ہے نہیں. آپ نے پریکٹیکلی پہلے اپنے اوپر اس کو لانا ہوتا ہے, پھر پارٹی کے اندر اور پھر عوام کے اندر. تو عوام کو آپ نے ایک ایندھن کے طور پہ یوز کرتے ہیں, ان سے ووٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ حکمران بنتے ہیں. اور یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک ایلیٹ کلب ہے, اس کی ممبرشپ آپ نے لینی ہے, اور یہ ویل آرگنائزڈ مائنورٹی ہے جو میجورٹی کے اوپر حکومت کر رہی. اور ان کے اگر اساس سے آپ گننے لگ جائیں کہ دنیا کے کس کس ملک کے اندر ان کے فارم ہاؤسز ہیں, وہاں پہ کتنے ایکڑ زمینیں ہیں, کتنی کمرشل پراپرٹیز ہیں. اب تو انگلینڈ ہو گیا اور مختلف ممالک ہیں, وہاں کے جو لوکل ہیں ان کی کم ہو گئی ہیں اور یہاں کے حکمرانوں کی زیادہ ہو گئی ہیں پراپرٹیز. تو اب اس کے بعد یہ پھر کہتے ہیں کہ جی عوام سے بھی بڑی محبت ہے. ایک جملہ خالی سیاستدان نہیں شامل, نہیں سارے بہت سارے ریٹائرڈ آفیسر جو ہے نا بڑے بڑے شامل ہیں, وہ بھی بیوروکریٹ شامل ہیں, بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہیں, بزنس مین شامل ہیں اور بڑے بڑے جرنلسٹ بھی شامل ہیں. اچھا یہ سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی شامل ہیں. Absolutely. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ایلیٹ کلب ہے ان کو انقلاب کی بات کرتے ہوئے ویسے ہی سوچنا چاہیے, ان کو عام آدمی کی بات کرتے ہوئے ویسے ہی سوچنا. میں اب خواجہ صاحب کی طرح شرم والا لفظ تو نہیں کہتا, لیکن سوچنا ضرور چاہیے. نہیں, ان کو پورا موقع آئے گا. کس طرح سے بات کر رہے ہیں لوگوں خواجہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت اپنے پارٹنر سے وعدے جو کیے ہیں اس نے وہ پورا کرے. تو یہ پارٹنر سے حکومت والی یہ کیا, مجھے لاجک سمجھ نہیں دیکھیں, یہ آیا. ساری حکومت کا کیا وعدے نہیں پورے جب ہوئے؟ سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اور 30-35 سال کا کیریئر تو رانا صاحب کا ہو گیا, 20-25 سال کا میرا ہو گیا. یہ بلیک میلنگ کا ایک نظام ہے. یہ یونین کونسل سے لے کے صدر پاکستان تک اور صدر پاکستان سے لے کے امریکہ تک, یہ ہر لیول پہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک دن ابھی تو پھر بھی انہوں نے بڑی ڈیسنٹ بہیو کیا, پارٹنر سے معاہدے پورے کرے. انہوں نے فضا بڑا ڈیسنٹ بہیو کیا ہے. ایک وقت یہ تھا کہ رات کو ناراضگی ہو جاتی تھی, صبح صلح ہوتی تھی, پھر اگلے دن لڑ پڑے, پھر اگلے دن صلح, پھر لڑ پڑے, پھر صلح, اور یہ عوام ایک عرصہ یہ تماشا برداشت کرتی رہی. اور اب عوام بھی یوز ٹو ہو گئی ہے. ان کی یقین کرو ان بیانوں پہ, ان چیزوں پہ ہم تو خیر بات کر رہے ہیں, عام آدمی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا کیونکہ ان کے پاس عوام کے سلوشن, عوام کے مسائل کا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے, اور یہ عوام کے سلوشن پہ بات ہی نہیں کرتے. یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ انگیجمنٹ ہو, تاکہ لوگوں کو کسی کام پہ لگایا جائے اور وقت نکالا جائے. بالکل یعنی ڈنگ ٹپا والا ایک معاملہ ہے, ڈہاکزم. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے وہ سلوشن دیتا ہے, وہ معاملے حل کرتا ہے, عوام کی بات کرتا ہے. یہاں پہ روٹی کپڑا اور مکان آج بھی ایک خواب ہے, بچائے اس کے کہ آج اس کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے اور گورنمنٹ سے کہتے کہ یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے, خدا کے لیے یہ چیز تو پوری کرو. اور جو وی پی این کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ کر دیتے, انٹرنیٹ کے لیے کر دیتے. بس بیانات کی حد تک ان کا خیال ہے کہ سارے نوجوان صبح ان کے حق میں جلوس نکالیں گے اور سارے کے سارے کہیں گے کہ بلاول زندہ باد. میرے سے تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہی بلاول بھٹو زرداری تھے جو ابھی کچھ مہینے پہلے تک
یہ الیکشنز میں یہ پی ٹی آئی کے حق میں گفتگو کر رہے تھے اپنی الیکشن کیمپین میں، اور شہباز شریف پر ایسے جملے کسے انہوں نے کہ انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کیا کر دیا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا کر دیا، اور اب اسی شہباز شریف کو یہ اپنا پرائم منسٹر بھی مان رہے ہیں، ان کے انڈر رہ کر اپنی وزارتیں بھی انجوائے کر رہے ہیں. مطلب یہ صرف بارودی لفظی گولہ باری اور منافقت کی انتہا اسے میں کہوں گی. بریک پر مجھے جانا ہے، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نے کل بھی اس واقعے کی کنڈیم کی تھی جو کہ خواجہ آصف کے ساتھ پیش آیا تھا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے. جو رویے ہیں ان میں تھوڑی سی برداشت ہونی چاہیے ہے، اور آئی تھنک جو بھی یہ کرتا ہے بلو دا بیلٹ جا کر کوئی بھی کسی پر ذاتی قسم کے ذاتی نوعیت کا حملہ کرتا ہے، وہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. اس پر جو ہے وہ آج خواجہ آصف نے ہائی کمیشن میں جا کر اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، اور پھر ہائی کمیشن کا بھی اعلامیہ سامنے آ گیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے، کیونکہ اس شخص کو تو وہ جانتے نہیں تھے. لیکن نواز شریف نے آج خواجہ صاحب کے ساتھ بڑا دوستی کا اظہار کیا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا ساتھ تھا جس میں وہ ان کو کہہ گئے ہیں کہ یہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا ایسا ہونا. عطا تارڑ کے ساتھ بدتمیزی ہونا، مریم نواز اور شہباز شریف کے یہ جو فوٹیج ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے باہر نکلتے ہوئے گھر سے اس قسم کی بدتمیزی اور جملے کسنا، یہ بڑی غلط روایت ہے. اور ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ زیادہ ہی، ہماری سوسائٹی تو نہیں لیکن باہر جب یہ لوگ جاتے ہیں یہاں پر تو ہماری ایکسیس میں یا ہمارے تو قریب ہم تو بھٹک بھی نہیں سکتے. اتنا لاؤ لشکر، اتنا پروٹوکول، اتنے باڈی گارڈز ہوتے ہیں تو ہم تو قریب جا ہی نہیں سکتے، ورنہ یہاں پر بھی شاید لوگ ان کو نہ بخشے. لیکن باہر چونکہ ایسا نہیں ہوتا، باہر یہ ٹرینوں پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، باہر یہ عام لوگوں کی طرح لائن میں لگ کر کافیز لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر ان کے ساتھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ غلط طریقہ ہے، غلط بات ہے. میں ذوالفقار راحت صاحب آپ کی طرف آؤں گی کوئکلی، پھر میں رانا صاحب سے بھی کمنٹ لوں گی. یہ جس طرح ہم نے کل بھی اس کی کنڈیم کیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے، لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ یہ اس قسم کی جو شرارتیں، جو حرکتیں جو لوگ بھی کر رہے ہیں، جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے پیچھے بیک فٹ کر لیں. کہا جا رہا ہے کہ منظم سازش ہے. پی ٹی آئی والے شاید یہ باقاعدہ طور پر اس قسم کی کوئی لانچ کر کے بیٹھے ہیں کیمپین. دیکھیے جی، پی ٹی آئی کے لوگ پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی اور پوری دنیا کے اندر چونکہ اوورسیز کے اندر وہ پاپولر ہونے کے دعوے دار ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن ایسی حرکتوں کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں. جو خود یہ پریکٹیکلی نہیں کر سکتے وہ پیچھے سے کہتے ہیں کہ ویل ڈن، ویری گڈ، اور پیچھے سے ساری ہدایات دی جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ آخری معاملہ تو ہے نہیں کہ آج خواجہ آصف کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا، آج نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا، تو آج مریم بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل علیمہ خان کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ تو ایک تسلسل ہے اور یہ ایک معاملہ آگے تک چلے گا. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح ہر کمیونٹی، ہر شعبہ زندگی کے لوگ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایس او پیز، کوئی نہ کوئی موریلٹیز اور چیزیں طے کر لیتے ہیں، تو سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی کم از کم کوئی حدود و قیود تو طے کر لیں. پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ جی 1970 کے اندر کیا ہوا، 88 میں کیا ہوا، 90 میں کیا ہوا. جب بھی جو ہوا برا ہوا، غلط ہوا، وہ غلطی کو آج اس کے آڑ کے اندر اگر نون لیگ کی غلطی ہے تو آج اس کی جسٹیفیکیشن کے طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل کو جس طرف لگا دیا گیا ہے اور اپنے کیریئر کو چھوڑ کے، کتابیں چھوڑ کے، ان کے ریکارڈ کرمنل بن رہے ہیں، وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں، وہ ایک ایندھن کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور کرمنل ریکارڈ ویسے پاکستان میں بن سکتا ہے، باہر نہیں بنا ہوگا، کیونکہ باہر وربلی تو آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر کچھ بھی کہہ لیں، وہاں پر کرمنل ریکارڈ نہیں بنے گا. لیکن رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح سے نون لیگ کو مدینہ میں مریم اورنگزیب کے ساتھ ہو گیا تھا، آج نواز شریف اور مریم کے گھر کے باہر ایٹ لیسٹ اتنا حد تک نہیں گرنا چاہیے. لیکن میں تو بہت پہلے سے کنڈیم کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار راحت نے جو کہا کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو بدنامی جو لوگ یہ بیہیو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ بدنامی تو انہوں نے خود اپنی کرا لی نا. کیوں اس طرح کا کیا کہ پوری دنیا میں آپ کو آپ کی کرپشن کو یونیورسٹیز میں باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے؟ اس سے بڑی اور بدنامی ہو سکتی ہے؟ کسی ایک بندے کے فیل کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہے، تو اس سے بڑی کیا بدنامی ہوگی کہ پاناما لیکس کے اندر آپ کی تصویریں سب حکمرانوں کے ساتھ چھپی بڑی بڑی.
اس سے زیادہ بڑی بدنامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب پاکستان حکمرانی کرنے جاتے ہیں. اس سے بڑی کیا بدنامی ہوگی کہ جب دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ وہ قوم کے لیڈر ہیں جو اس ٹائم اتنے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور ان کی قوم بھوکی مر رہی ہے اور یہ خود کو ان کا بیتاج بادشاہ کہتے ہیں. اس سے بڑی بدنامی اور کیا ہو سکتی ہے کسی دنیا میں کہ جب ہم بھیک کا کٹورا لے کے مانگنے جاتے ہیں تو ان حکمرانوں کو پتا ہوتا کہ ان کے جو ہم مجھ سے بھیک کا کٹورا پکڑ کے آئے ہیں قوم کے لیے, ان کے تو اپنے اربوں روپے کے ڈالروں کے اثاثے ہیں. بدنامی ایک بندے کے کہنے سے ہو گئی, میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. اور مجھے بتائیں کہ یہ آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بشرا بی بی کے حوالے سے اتنی گندی پوسٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ کسی کی نظر نہیں جاتی. غلط ہے وہ بھی. بشرا بی بی کے حوالے سے جو پوسٹ ہوئی ہیں, جو کی جا رہی ہیں, تو کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ ان کی عزت نہیں ہے؟ سب عزت ان کی ہے. اور پھر ایک مجھے بات بتائیں, غلط ہے, بالکل غلط. آپ جو بدنامی منی بدنام ہوئی, ڈارلنگ تیرے لیے, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں وہاں جا کے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے تو تھائرائڈز کا ہے اس لیے آپریشن کرانا ہے, اور بی بی سی شام کو ہی آپ کیا کہتی ہے کہ آپ غلط کہیں, جھوٹ بول رہی ہیں آپ. تھائرائڈ کا اگر مسئلہ ہے تو 50-60% پاکستانیوں کو کسی نہ کسی شکل میں ایشو ہے, اور وہاں علاج ہے اس کا ممکن. آپ اس کے لیے تو آئی نہیں ہے یہاں پہ. بی بی سی آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے پھینک دیتی ہے, تو اس سے بدنامی نہیں ہو رہی؟ دنیا ہمیں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے حکمران کتنے جھوٹے. وہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں علاج کرانے تو نہیں آئی, میں تو سوئٹزرلینڈ یہ دیکھنے آئی ہوں, سیکھنے آئی ہوں کہ علاج اور نئی ترقی. اس عمر میں بھائی بچوں کو سیکھنے دیں یار, آپ چھوڑ دیں, آپ نہ سیکھیں. آپ نے جو سیکھ لیا اس کو کسی طرح ٹھیک کر لیں, ٹھیک ہے. ہم سیکھنے آئے ہیں, کیا سیکھنے آئے ہیں؟ کیا دنیا کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ لوگ اب بیوقوف بن جائیں گے. آپ وہاں بیٹھے ہیں اچھی اعلیٰ ترین سکارف پہن کے, اینک لگا کے, اور آپ کہیں جی میں تو یہاں پہ علاج کرانے آئی ہوں, اور میں یا علاج کرانے نہیں, میں تو یہاں پہ ٹیکنالوجی سیکھنے آئی ہوں. تو دنیا بیوقوف ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس جھوٹ پہ آپ کو عزت کریں. اور ایک بات اور میں بتاؤں, میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھ کے اگر جھوٹ بول رہا ہوں نا فضا صاحبہ, تو میں اس اپنے بچے کو کہوں گا کہ یار آپ جھوٹ نہ بولیں. نواز صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے, ان کے سامنے ساتھ بیٹھ کے وہ جھوٹ بول لیے. آپ کیسے لیڈر ہیں؟ چیف سیکرٹری ساتھ تھے, ٹیم ساتھ تھی, ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی پروجیکٹ دیکھنے گئے ہو, چیف سیکرٹری صاحب بھی تو کھڑے تھے. تو پھر پروجیکٹ کیا دیکھنے گئے؟ یہ وہی پروجیکٹ ہے جو ہم چین کے پاس پورا وفد لے کے گئے, اور واپسی میں نے کہا کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی ترقی پہ گفتگو کر کے آئے. پیسے منگن گئے سن نہیں دیتے انہوں نے, تو ہم ٹیکنالوجی کی ترقی پہ. میری شکل ہے جاپانیوں جیسی ہے. تو میں اپنے کولیگ کے گھر گیا تو اس کی والدہ جیسے مائیں ہوتی ہیں بوڑھی, تو مجھے اسے کہتی ہے کہ جاپان تو ہے. میں کہا جی میں تو کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان میں. ہاں جی پاکستان میں. یہ ہم ٹیکنالوجی کی ترقی پہ بات کر, اور تسی کرو گے یار, تسی تو لاہور پاکستان وی پی این نہیں چلن دیں. تو ٹیکنالوجی ہے تو نہیں چلنے دے رہے نا, کیسی بات وہ کر رہے ہیں؟ پیسے کاش آپ لگا دیتے ان نوجوانوں پہ جو آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے فائر وال کا کسی کو پتا ہے؟ فائر وال کیا؟ فائر وال کا آپ کو نہیں پتا, فائبر وال کا بھی نہیں پتا آپ کو. بالکل آپ کو فائبر وال کا پتا ہے؟ نہیں, بڑی گراؤنڈ فلور خاتون ہے اب تو, آپ کو پتا ہے. دیکھ لے جی, یہ وہ چنگے رہے. میں کیا کہہ سکتی ہوں, میں تو ہوں گراؤنڈ ٹو ارتھ. اس سے زیادہ ہماری وزیر اطلاعات نے کہا ہے بھائی میں اس کو اب کاپی کر رہا ہوں. اتنی کم پرفارمنس پہ اتنی زیادہ ترقی دیکھیں گے تو پھر یہی ہوگا. ہاں, یہ عارضی ریلیف نہیں ہے بلکہ مڈ ٹرم ریلیف ہے. یہ دیکھ لیں, یہ سارے Short term چٹکلے relief ہے. یاد کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں کیوں ایسی یہ حرکتیں کرتے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے میں نے 7 کورسز کی ہیں, تو پیچھے والے ڈیسک پہ جانا یہ شروع کر رہے ہیں. بس سوال آپ کا ایسا ہے, یہ بھی تھوڑا پرسنلائز ہے. آپ مریم صاحبہ نے یہ کیوں کہا, ظاہر میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, سارے اور اتنے سارے لوگوں نے کہا اور کیا کیا کہا. مجھے تو یہ پتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب آج وہاں پہ گئے ہیں اپنے ایمبیسڈر کو ملنے, اور وہاں پہ انہوں نے شکایت درج کروائی, اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے لوگوں کا تو نہیں پتا کون تھا, لیکن اس نے بات بڑی خطرناک کی. اور دیکھیں وہ جو اس نے کہا نہیں چھری اتوجہ چاقو وجہ لائف تھریٹ, تو اس پہ شہباز گل نے بھی کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو بات ہو رہی ہے بیسیکلی رویوں کی. ترانہ صاحب جو اینگل لے رہے ہیں وہ اس حد تک جسٹیفائی ہو سکتا ہے, لیکن میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ سیاست کے اندر یہ جو تصادم آ گیا ہے, سیاست کے اندر جو نفرت آ گئی ہے, سیاست کے اندر جو عدم برداشت آ گئی ہے, اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا گھر جل رہا ہے تو آپ کا گھر محفوظ رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آگ
آپ کے گھر تک بھی جائے گی, سب تک جائے گی, لیکن پھر آپ کو بہت بری لگے گی. یہ آج ہی اس کو بچانے کی ضرورت ہے, اور اس کا کسی بھی مذہب کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی معاشرے کے اندر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جی آپ گالیاں دے رہے ہیں, آپ سڑک کے اوپر اس کے گلے پڑ گئے ہیں. لاجک سے بات کریں, دلیل سے بات کریں, مکالمہ کریں. اور یہ سارے سیاستدانوں کو میں تو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ بیٹھ جانا چاہیے, بیٹھ کے جہاں جہاں جس سے جو غلطی ہوئی اس کی معافی مانگیں, اچھا, اور نئے ایک بیانیے کے اوپر متفق ہو جائیں. ریاست ایک برے ترین حالات سے گزر رہی ہے, اور معاشی طور پہ ہم برے ترین حالات سے گزر رہے ہیں, تو اس کے لیے سارے لیڈرز کچھ کنٹریبیوٹ کریں. ہم بیشنگ میں لگ گئے ہیں, ایک دوسرے کو گالیوں میں لگ گئے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں, ان کے منہ سے عوام کے لیے کوئی ریلیف کی بات, کوئی سلوشن کی بات, کوئی ایسی بات سنے ہوئے یقین کریں عرصہ ہی ہو گیا کہ ہم ترس رہے ہیں کہ کبھی وہ عوام کی بات کریں, کبھی اس کے لیے کوئی حل نکالیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جی فلانا برا ہے, فلانا برا ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. اب یہی تو وجہ ہے کہ وہ بات نہیں کرتے تو عوام اس طرح سے ریبرٹل کرتی ہے, یہ ریاکشن آتا ہے عوام کی جانب فضا سے. مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا دلیل کی بات ہے, آپ 45 منٹ میں 40 بل پاس کر لیتے ہیں. آپ نے دلیل لی کسی کی؟ آپ نے پارلیمنٹ میں کسی کو بولنے کا موقع دیا؟ اسی پہ تو غصہ ہے. آپ ایک بل پاس کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ سینیٹرز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو آپ دلیل کا موقع دے رہے ہیں انہیں؟ آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ تو جہاں وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے باہر نکلنا ہے, آپ ان کے جناب علی گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیتے ہیں. تو آپ جمہوریت کا جو آپ نے راگ پیٹ رہے ہیں, جمہوریت, اور آپ ہر بندہ جانے والا ہے جو آنے والا ہے نا, وہ کہتا ہے ماضی کی شرمناک جمہوریت کے مقابلے میں میں آئیڈیل جمہوریت لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے, یہ بات تو ایوب خان بھی کہتا تھا, یہ بات تو یحییٰ خان نے بھی کہی, یہ بات تو مشرف نے بھی کہی, یہ بات تو ضیاء الحق نے بھی کہی, اور وہی جب اس سے بدترین جمہوریت آپ لے آئے. ٹھیک ہے نا, اس دور میں پھر کوئی تھوڑی سی شرم میں آتی. لیکن رانا صاحب یہ بات شہباز شریف صاحب نے تو وہ بھی ختم کر دی. جس طرح لوگوں کے گھروں کے اندر گھسا ہے, جس طرح پولیس نے گھس کے بچوں کو اٹھایا, جس طرح آپ نے الیکشن کو سیبوٹاج کیا, جس طرح آپ نے اپنے ججز کو مجسٹریٹ کی طرح بنا دیا, ٹھیک ہے, آپ نے تو جمہوریت کا جنازہ نکال دیا. اس پہ بھی قانون سازی پہ بھی اگر کوئی ایشو ہے, کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے, تو اسمبلی کے اندر بات کرنی چاہیے. وہاں پہ ڈیبیٹ کریں. اگر کوئی اسمبلی کے اندر بات کرتا ہے تو اس کو آپ گریبان سے پکڑ لیں گے سڑک کے کسی ایک سے اوپر, نہیں یہ تو پوچھا نہیں کہ ہو یہ آپ نے سکتا. کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات دیکھیں, رانا صاحب ان کی بات بھی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں 26ویں ترمیم ہوئی, بہت بری ہو گئی, غلط ہو گئی, اور سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے پارلیمنٹریز موجود تھے, سارے لوگ موجود تھے, نمائندگی تو انہیں بولنے نہیں دے رہے نا, لوگوں نے ان کو جتوا کے اسمبلی کے اندر بھیجا ہے, ان کو وہاں پہ بات کرنی چاہیے تھی. وہ اس کو کنڈیم کرتے, عجیب و غریب لاجک, زبردست لاجک ہے یار. اور دلیل دیتے, دلیل کی مطلب کہ غلیلچ پا کے دیتے کی کرتے دلیل, مطلب کوئی وٹا پھڑ کے دلیل غیر حاضر نہ ہوتے, مقتدا نہ کرتے, غائب نہ ہوتے, اسپیکر کے کان میں جا کے کہتے ہیں دلیل لو, غائب ہو جاتے تھے, انہیں بولنے نہیں دے رہے, آپ انہیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے, اٹھا کے لے جا رہے. آپ 40 منٹ میں فٹافٹ کہہ رہے ہیں یو میں سے آئی, آئی بھی نہیں کرتے, 2 گھنٹے کی تقریریں کی ہیں انہوں نے. بالکل ٹھیک ہو گیا دونوں. دلیل ارے بھائی دلیل تو دلیل سے زیادہ اچھی تو دلیم ہے جو پک جاتی ہے, لوگ کھا لیتے سب مل کے کھا لیتے ہیں, کم سے کم اور کچھ نہیں, پیٹ تو بھر جاتا ہے نا. لیکن فی الحال پتہ نہیں اب کتنے اور قسم کے بل پاس ہوں گے, اور 27ویں آئینی ترمیم اگر آتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے. البتہ دا پوائنٹ از کہ جو کچھ ہو رہا ہے عطا طارق کے ساتھ ہو, خواجہ آصف کے ساتھ ہو, مریم نواز ہو یا مریم اورنگزیب ہو, جن معاشرتی رویوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تھوڑا سا برداشت پیدا کرنا چاہیے. پرسنالٹیز پر نہیں تو ایٹ لیسٹ پاکستان کی خاطر, کہ اس سے بدنامی پاکستان کی ہوگی بیرون ملک میں. آگے چل کر بشرا بی بی کی بات کرنی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کس حیثیت میں اجلاس طلب کر لیا ہے پشاور میں تمام ایم این ایز کا, کیا وجہ بنی ہے, اور کیا عمران خان کے بعد پارٹی کو وہ لیڈ کر رہی ہیں. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پشاور میں ہو رہی ہیں جی اہم ملاقاتیں کون کر رہا ہے؟ بشرا بی بی, جو کہ ابھی تو جیل سے باہر نکلی ہیں, پھر وہ زمان پارک آئیں, زمان پارک سے پھر وہ پشاور چلی گئی, اور باہر نکلنے کے بعد کوئی بیان نہیں آ رہا تھا, کوئی ہلچل نہیں آ رہی تھی. لیکن جب احتجاج کی کال دی گئی تو ہم بھی پروگرام میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ علیمہ خانم نے جو احتجاج کی کال دی ہے کہ 24 نومبر کو بھرپور احتجاج ہوگا, علی امین بھی بولے ہیں کہ اب یہ فل اینڈ فائنل ہے, جیل کے اندر سے ہمیں آرڈرز آ گئے ہیں, اب ہم نے اپنے مطالبات
اجراءات جو ہیں وہ پورے کروانے کے بعد واپس جانا ہے. لیکن آج بشرا بی بی جو باہر انہوں نے اجلاس طلب کیا اور اجلاس میں تمام ایم این ایز کو طلب کیا, سمجھ نہیں آئی کہ یہ لڑائی اب کیا خواتین کے درمیان ہوگی کہ وہ شخص جس کے نام پر پارٹی بنی ہے, وہ شخص جس کے نام پر ووٹ مل رہا ہے, وہ شخص کہ پورا مینڈیٹ جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی کا ہے, اور پی ٹی آئی جو مقبولیت کی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے وہ اس شخص کی وجہ سے ہے جو کہ اس وقت جیل میں موجود ہے, اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں چیئرمین ہوں, میں سب سے بڑا بندہ ہوں اور پارٹی میں میری حکمرانی ہونی چاہیے. ہوتا نا ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے وہ ایک جو کھیل ہے یہ وہ کھیلا جا رہا ہے, یہ سرکس چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر پہلے ٹوٹ پھوٹ توڑ پھوڑ یا کہہ دے فارورڈ بلاک ایک بن رہا ہے. ہم تو مردوں کا سن رہے تھے, یہ تو خواتین کا نکلا ہے. راج صاحب دیکھیں, جب جو وقت گزر رہا ہے اور ٹرمپ کی طرف سے مایوسی ہو رہی ہے اور کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا, اور چونکہ سارے لوگ امید رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹرمپ آئیں گے, ٹرمپ ساڈا آئے گا تے سانو آزاد کروائے گا, لگ پتہ جائے گا, اور لگ پتہ جائے گا, اور اڈیالہ جیل پہنچے گا اور چابی سے ایسے کھولے گا اور بانی پی ٹی آئی نعرے مارتا ہوا باہر آ جائے گا. تو ابھی اس کی وجہ سے نا فرسٹریشن بڑھ گئی ہے, مایوسی کے حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. پارٹی کو 3 4 6 7 دڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. بشرا بی بی نے الگ سے اپنا دڑا بنا لیا, علیمہ بی بی الگ سے پارٹی کو لیڈ کرنے کی باتیں کر رہی ہیں. تو جو کہا جاتا تھا نا یہ پارٹی کی وراثت نہیں ہے, تو اب وراثت کے بھی آپ جھگڑے دیکھیں گے, اور اس میں طرح طرح کی آپ لڑائیاں بھی دیکھیں گے, فارورڈ بلاک بھی دیکھیں گے, گروپنگ بھی دیکھیں گے. اب 24 نومبر فائنل کال, اس میں علی میر گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ جی کفن لے کے آؤ, آپ چھوڑیں گے نہیں, مار دیں گے بس. لیکن اس کے بعد پھر وہ ایسے غائب ہوتے ہیں کہ پھر وہ کسی کو ملتے نہیں, ورکر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں. اغوا ہو گئے تھے. اب ورکروں کی جو حالت ہو گئی ہے نا, یقین کریں کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, بڑی بڑکے مار رہے ہیں, تو ورکر اس طرح رسپونڈ نہیں کرتے. سارے پارٹی کے لوگوں کو کہا گیا جی آپ کو ٹکٹیں نہیں ملیں گی, آپ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے, جو نہیں آئے گا وہ فارغ ہو جائے گا. ورکروں کو الگ سے انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جن پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا. بشرا بی بی نے اپنا اجلاس پشاور کے اندر بلا لیا, اور لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی کس حیثیت میں اجلاس بلا لیا ہے. اور جو علیمہ بی بی ہے وہ الگ سے ڈیٹے بھی دے رہی ہیں, الگ سے ڈائریکشن بھی دے رہی ہیں, اور لیڈرز پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جی اسی کی بیچنے ہیں, ایسا کی کرنا ہے, سانو تو دسو. اب وہ کہتے ہیں کہ جی 3 4 مطالبے سامنے آ گئے ہیں, اور 3 4 مطالبوں میں ایک تو 26ویں ترمیم واپس لیں. اب سوال یہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے وہ ترمیم پاس ہوئی تھی, آپ جائیں وہاں اسمبلی کے فورم کے اندر اس کو ناکام کر دیں. اب سڑکوں کے اوپر آپ کا خیال ہے کہ جلسہ جلوس کرنے سے وہ ترمیم جو اسمبلی کا ایک بزنس ہے وہ فارغ ہو جائے گا, وہ واپس ہو جائے گا؟ ایسا نہیں. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ ہائی جیک ہے, ملک کے اندر مارشل ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسی عدلیہ سے روز ریلیف لینے کے لیے جاتے ہیں, اسی سے ضمانتیں مل رہی ہیں, اسی سے بشرا بھی رہا ہوئی ہے. جی جی. اور اسی سے یہ سارے جو لوگ ہیں یہ 10 دفعہ پکڑے گئے, 10 دفعہ اسی عدالتوں نے رہا کیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ملک کے اندر مارشل نہیں ہے, ملک کے اندر کوئی نظام چل رہا ہے, کورٹس ریلیف دے رہی ہیں آپ کو. پھر کہتے ہیں جی جمہوریت فراڈ ہے اور ختم ہے. اسی جمہوری سسٹم کے ذریعے آپ کے پی کے اندر گورنمنٹ کر رہے ہیں, رائٹ. اسی نظام کے تحت آپ حکومت کا حصہ ہیں, اسی نظام کے تحت علی میر گنڈاپور صاحب وہاں پہ مزے لے رہے ہیں, اور وہاں پہ سرکاری وسائل کو بے دریغ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. 2 لاکھ سرکاری ٹیچر ہیں, ان کو کہتے ہیں جی آؤ ہماری گاڑیوں میں بیٹھو تو احتجاج کریں, اسلام آباد پہ چڑھائی کریں وفاق کے اوپر. تو یہ اس طرح کا ایک کنفیوز طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیس مقبولیت کا ہے, یہ مار داڑ کا جلسے جلوسوں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں اور باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں, چیزیں ڈسکس کریں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ آگے کیا وے آؤٹ ہو گیا پتہ چلے گا. رانا صاحب نہ مروائیں, ان کے کریمنل بیچاروں کے ریکارڈ نہ بننے دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب میرا سوال تو لے لیں. ایک تو آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیریس ہو گئے ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ بشرا بی بی کس کی سنیں. اب ظاہر اگر میں پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے ایم پی اے ہوں تو میں عمران خان کی بہن کی بات مانوں یا پھر عمران خان کی بیگم کی؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, میں ذوالفقار راحت نے نا آج میرا دل توڑا ہے بہت بری طرح. آج اس نے یہ جو کہا نا کہ
ट्रंप लिफ्ट नहीं करा रहा। कल तो इसने कहा था कि ट्रंप ने सऊदी अरब से बात कर ली। नहीं तो आगे से रिस्पांस अच्छा 24 घंटे में चेंज हो गया। रिस्पांस अच्छा नहीं, अच्छा 24 घंटे में मामला उल्ट गया। ठीक है, response अच्छा नहीं अच्छा आया। ठीक है। मैं तो खुश हो गया था कि यार बात नहीं, हो गई, नहीं, सारा नहीं, कुछ हो नहीं। गया। अच्छा वो मुझे लाल चंडी अच्छा जो वो आप- फोन मुझे नहीं पता ट्रंप का फोन आ नहीं, गया, जो लेकिन आप- नहीं वो जो मैंने आप- नहीं किया। टोटल अच्छा जो- दूसरी चीज ये है, ये कह रहा है टेबल पे बैठे थे कि कुर्सियां मुक गई है, टेबल पे बैठे भाई टेबल पे कब बैठे, कौन पीछे बैठे, कुर्सी आगे किसके साथ टेबल। बैठे, टेबल टॉक, किसके साथ करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिट है कहीं पे? क्यों नहीं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी से कोई एक काम कर सकती है। अडयाला जेल तक के तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिट नहीं है। एवं मेरे से मुंह खुलवाएं। दूसरी बात यह है, आप सुन लें, मेरी वजीरे जेल के अंडर आ इजराइल गया के खिलाफ अडयाला प्राइम जेल। मिनिस्टर ने इतनी तकरीर की है यार, खुदा का खौफ करे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, हर फोरम पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहते हो उनकी रेटी नहीं है। बताएं। कसम ना जब ऐसे दी गल्ला करने ना तो मुझे ना वो मेरी इतने मासूम ना बने, जो मेरी सही एक बात है वो कजन करें। है, वो याद आती है, वो इतने पक्के मुंह से झूठ बोल रही होती है, यकीन करो मुझे मैं वो सच याद आ बोल- जाती है। मैं इतने पक्के मुंह से सच अच्छा बोल- पक्के मुंह से सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि आप पक्का मुंह है। तो मैं तो वैसे एक बात कर रहा था, अब बातें मेरी बात करें सुन जी, ले। हाँ, बताएं जी। देखें जी बात ये कि ये जो इक्तिदार है ना, अच्छा, ये बड़ी बेरहम गेम का नाम है। इसमें सगे भाई अपने भाइयों की गर्दनें कटवा के तश्तरी में रख के पेश करवाते हैं, अपने सगे बाप को जेल में डाल देते, उसकी आंखें निकाल देते। ठीक है ना, ये इक्तिदार इतनी जालिम शय है। और औरत के अंदर अल्लाह ने इन बिल्ट ख्वाहिशात का अंबार रखा है। ठीक है, मैं पर्सनली जानता हूं कि आप अलमारी फुल भरी हो ना, तब भी उसमें एक अच्छे जोड़े की गुंजाइश रहती है हमेशा। ठीक है, आप औरत की आप इत्तेफाक कर रही ठीक हैं है, इस बात से। मैं क्या बात कर रही हूँ राणा मेरी साहब, बात आप सुनो, मेरे मैं उधर ही आ रहा क्लोजेट हूं की ना, बातें। सुन तो लेना, मैं एक माहौल बना रहा होता हूँ। वो अच्छा, बात ये हाँ। कि एक दो खवातीन है, एक भाभी है और एक नंद है। तो ये कुछ पहली दफा, और ये नंद भावज की हमेशा चपकलिश रही है, कभी मैंने बहुत कम देखा कि वो मिले। तो अब आ जाए एक और चीज की तरफ, वो बुला रही है, ये जा रहे हैं अरकान असेंबली यहां से, चलो उनका रांझा राजी हो रहा है, वो बुशरा साहब ये समझ रही है कि मैं लीड करूंगी, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं लीड वो नहीं करेंगी। लीड कौन करे? लीड आलिमा आपा करेंगी, ये बात तय हो चुकी है। मैं आपके प्रोग्राम में आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं कि दो चीजें दे रहा हूं, एक तो अलीमा आपा लीड तो वो दोनों करेंगी। बैठ के क्यों नहीं बुला सकती? भाई नहीं बुला रही आपस में, तो ये ऐसे ही है जैसे मरियम साहिबा का ये पता चला ना कि उनकी तबीयत खराब है, वो वहां है, तो हमजा शहबाज यहाँ पे एक्टिव हो गए, आधे वजीर आला बन चुके हैं, वो बहुत सारे मामलात उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूं, तो इस वजह से कि वो अपनी कजन का हेल्प आउट कर रहे हैं ना, इस वजह से कि वो तो वो बीमार अपने है। मियाँ का हेल्प आउट कर रही है और ये अपने भाई का कर रही है, तो इसमें क्या बुराई की बात है? ठीक है ना, लेकिन ये कोई ऑफिशियली वजीर आला तो नहीं है ना जो ये इख्तियारात इस्तेमाल करें। इन्हें प्रोटोकॉल मिले, गाड़ियां मिले, ऑफिस मिले, सारा कुछ मिले, इन्हें कैसे मिल सकता है? ठीक है ना, अभी अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, वो शादाबाद वापस आए इसी तरह चमकते चेहरे के साथ, मुस्कुराती भी आए, मेरी दुआ है। तो पहले ही पिंड वैसे नहीं तो वो तैयार हो गए, ने आधा वजीर आला बन के उन्होंने इख्तियारात भी इस्तेमाल करनी। तो ये इख्तिदार की जंग जो है ये बेरहम होती है, इसमें कोई माफी नहीं होती। अभी तो क्या कोड़ी है, कोड़ी का मैदान, ये तो बहुत गल आगे जानी 24 तिकर देखो। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान अंदर हैं, तो उसके बाद जो इख्तिदार की भूख है या वो जो अपना एक चीज राजा राजी करना को है, लीड करना, कांटों के उस पे चलना है, ठीक है। पाबजूना चलना है, नंगे पांव चलना है, ये कोई मजाक नहीं है पीटीआई को इस टाइम लीड करना। और इमरान खान ने ये कह दिया है कि बलूचिस्तान और सिंध के लोग डिचोकना है, वो कुछ और प्लान करके बैठे हुए, कुछ और उनके जहन में चल रहा है, कैटेगोरिकली कह दिया। और ये अलीमा आपा के थ्रू ही सारा कुछ कहा जाएगा, और जितने मर्जी इलाज बुलाते रहे, कोई बात इसका नहीं, मतलब ये हुआ कि जी, वो जितने मर्जी इजलास बुलाएं, कोई फर्क विरासती नहीं पार्टी पड़ता। तो बन गई ना फिर, यानी भाई से बहन को सीधा सीधा ट्रांसफर हो रही है। और जो पार्टी के लोग हैं वो सारे के सारे सर पकड़ के बैठे हुए, गौहर अली खान और मोहम्मद खान, कि हमने 20-20 साल 15-15 साल इस पार्टी को दिए हैं, हम कहाँ पे हैं? अगर अपनी फैमिली नहीं संभालनी थी पार्टी, बीवी ने, बहन ने और बाकी लोगों ने, तो फिर हम क्यों मारे खाते रहे? और ये वर्कर को मैसेज जाएगा, आज ही मैसेज जाएगा इस बात का। राणा साहब चूंकि ये बात कर रहे हैं तो मैं इनकी बात को मान रहा हूँ, कुरैशी साहब भी तो मैं पिक्चर से बात आउट को है ना। मान रहा हूं कि ये दुरुस्ती होगी, लेकिन सवाल यह है कि आम वर्कर इससे मायूस हो जाएगा। शाहमुद कुरैशी साहब
किसको जवाब देंगे और किससे सवाल करेंगे कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? वो क्यों बैठे हुए हैं? जॉर्ज चोई साहब क्यों जख्मी हो बैठे गए हुए ना? हैं? भाई लहू तलाश करने। उमर जख्मी हो गए। सरफराज चीमा साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनका हुलिया देखें, दाढ़ी देखें, और महमूद और रशीद साहब बैठे हुए हैं, मुराद सईद गायब है, हमाद अजहर गायब। वो किससे सवाल करेंगे, किससे पूछेंगे कि भाई अगर पार्टी तो इसी बना वजह से बनू तो के अलीमा बाजी इतने और- डंडे मरवा के एक अलीमा मिनट बाजी प्रोग्राम को के देनी आखिर थी में पार्टी, जरूर दे दीजिएगा। अलीमा बाजी को देनी थी, तो फिर ये सारा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? एक मिनट मुझे दे पीटीआई दीजिएगा तो जब कहते फारिग हो हैं, तो। पीटीआई तो कहते हैं कि ये विरासती पार्टी नहीं है, अच्छा, ये एक सिस्टम है, ये एक पता नहीं क्या है। और आज साबित हुआ कि अभी जाएगी बुशरा बीबी को, फिर अलीमा बाजी को, फिर आगे दोनों नौजवान जो बरखुदार वहां तैयार हो रहे हैं उनको ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, मतलब आप वो उनको पाकिस्तान लाना चाह रहे हैं। चले, बड़े बड़े राणा लोगों साहब की की बात ख्वाहिश गलत है। नहीं हो सकती, मैं इत्तेफाक करता हूँ। ठीक हो गया। राणा साहब लास्ट मिनट है, देखिए बात यह है कि मैंने उस दिन कल भी इसे कहा था कि ये वर्कर मायूस हो जाएंगे। मैं इसे बार बार कहता हूँ आप ना हो, उन्होंने आपे देख लेंगे हो। अच्छा। उन्होंने पता है कि ਅਸੀਂ ਕੀ करने थे किंज करना तय हो हो गया। आप एहतियातन मायूस ना हो। तय हो गया। दूसरी बात यह कि ये जो अलीमा आपा नहीं। कर रहे हैं ना, विरासत तक हो रही है, ये इक्तिदार, ये अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं, ये फ्लैट नहीं तक हो रहे मुंतकिल, ये कांटों के ऊपर चलने का रास्ता दिया जा रहा है। और वो गिरफ्तार हुई है दोनों बहनें। और आखिरी जुमला सुन लें कि यार ये तो हमारी हिस्ट्री है। कायदे आजम की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी अपने भाई के साथ खड़ी हुई थी उनकी स्ट्रगल के अंदर, तो इसमें कौन सी, अब हम कहें जी उन्होंने विरासत तक उन्होंने दे दी थी। भाई बहनें खड़ी होती है अपने भाई के साथ। आज अगर मैं किसी तकलीफ में होऊंगा तो मेरी बहन सबसे ज्यादा मेरे साथ खड़ी होगी और पूरी सच्चाई के साथ खड़ी होगी। कोई दुनिया भाग जाए, कुछ हो जाए, बहन खड़ी रहेगी। तो मरियम के साथ अगर हमजा भी खड़े हो रहे हैं या हसन और हुसैन भी खड़े होते हैं तो उस आप पे एतराज कैसे हो सकता है? ना करें एतराज सीधे। ओ आए ना फिर आगे खड़े क्या हो जाए। पॉइंट आपने समझा? ओ क्या भाई point हसन आपने हुसैन बयान आगे किया? खड़े होना इधर। एंड के ऊपर छक्का हसन हुसैन आपका। और छक्का केड़ा बाउंड्री ते कैच हो गया। हसन हुसैन आ जाए तो पाकिस्तान, हमजा पे आर्ग्यू ना करें। भाई पाकिस्तान आ वो जाए, भी हसन भाई हुसैन है, आगे वो भी खड़े भाई हो। बहन के वो साथ तो कहते खड़ा हैं है। हमारा पासपोर्ट ही बिल्कुल नहीं है ठीक हो पाकिस्तानी। गया। तो वो क्यों आएंगे जब वो अपनी आएंगे। प्रॉपर्टी संभाल के बैठे हुए हैं वहां पर? राणा साहब मुझे भी प्लीज बच्चे प्लीज नहीं पानी याद है। पिए आप। हाँ, मुझे डर ये होता है कि आप कुछ फ्लो में कुछ और ही ना बोल दें कि हमें सेंसर करना पड़ 35 जाए। साल से सहाफी हूं। हाँ, और बाकायदा तौर पे। अच्छा एडिटर वो होता है जिसे ये ना पता हो कि क्या कहना है, जिसे ये पता हो कि क्या नहीं कहना। बिल्कुल ठीक है। तो हमने जो नहीं कहना वो रेड एरिया है हमारा, हम नहीं कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।